إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان
رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف اللہ مالک الملک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، درود و سلام آقا دو جہان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ محترم بھائیو، یہ محرم الحرام کا مہینہ یہ سال کا اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ وہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے ایک یہ محرم الحرام کا مہینہ بھی حرمت والا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مہینے کے اندر رمضان کے بعد سب سے افضل روزے جو ہیں وہ محرم الحرام کے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ محرم الحرام کے جو روزے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رکھا کرتے تھے، اور یہ مہینوں کی ان مہینے کے یہ جو اول دن ہیں، پہلے دن ہیں، ان کی فضیلت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمائی ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اس مہینے کے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے اس کو شہر اللہ بھی کہا ہے کہ اللہ کا یہ مہینہ ہے۔ مہینے تو سارے دن ساری راتیں ساری جو ہے یہ اللہ کی ہیں، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ محرم الحرام جو ہے یہ شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا جو ہے وہ مہینہ ہے، اس سے سال کی جو ہے وہ ابتدا ہوتی ہے۔ اسی مہینے کے اندر یکم محرم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ 27 ذو الحج کو زخمی ہوتے ہیں ابو لولو مجوسی جو کہ یہودی تھا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا۔ اس نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے شہید کیا۔ عمر ابن خطاب ان کا نام عمر فاروق ہے، ان کے والد کا نام خطاب ہے۔ ان کا سلسلہ نسب جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے ملتا ہے، اور یہ بھی قریشی ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 22.5 لاکھ مربع میل کے اوپر جو ہے حکمرانی کرنے والے، ان کو فتح کرنے والے یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کو قبول کیا۔ اس کے حوالے سے جو بات اور جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہنوئی کے اپنی ہمشیرہ کے بہن کے گھر گئے تو وہاں جا کے دیکھا کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ کسی نے کہا کہ عمر تم تلوار لے کے تو جا رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو پہلے اپنی بہن کے گھر جا کے تو دیکھو، یہ واقعہ کہیں بھی نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا یہ واقعہ نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح ایمان لائے کہ گھر جا کے دیکھا کہ بہن قرآن پڑھ رہی ہے، پوچھا یہ کیا ہے، تو یہ واقعہ ایمان لانے کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے لیے یہ واقعہ نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہ 2 لوگ ہیں،
دو آدمی ہیں جس سے اسلام کو تقویت مل سکتی ہے، جس سے اسلام کو جو ہے فائدہ ہو سکتا ہے، وہ ایک عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ایک ابو جہل ہے۔ یہ دو شخص ہیں، اللہ ان میں سے ایک کو جو ہے وہ کیا کر دے، اسلام کے لیے ہدایت دے دے۔ اللہ اسلام کے لیے ان میں سے ایک کو جو ہے وہ چن لے، یا عمر ابن خطاب یا ابو جہل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ سے، اللہ تبارک و تعالی نے عمر کو جو ہے وہ ہدایت عطا فرما دی۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ سارے جتنے صحابہ آئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے آپ کے مرید بنے، اور عمر آپ کی مراد بن کے آئے۔ عمر آپ کی مراد بن کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے والے، ان سے پہلے 39 لوگ جو ہے اسلام لا چکے تھے۔